امام کے جو صحابی ہیں عثمان ابن سعید، وہ روغن بیچا کرتے تھے. انہوں نے روغن کے لیے جو بھی برتن ہوتا تھا ظرف، اس میں اس کو خاص انداز سے ڈیزائن کیا تھا کہ اوپر روغن ہے اور اس برتن کے نیچے ایک جگہ ہے جس میں ویکیوم ہے، خالی ہے وہ، اور اس ظرف میں ایک خاص ایسا راستہ بنایا تھا کہ اگر اس میں سے کوئی پرچہ ڈالا جائے تو وہ اندر چلا جائے. امام کے گھر گویا روغن پہنچاتے تھے اور جب باہر نکلتے تھے تو دیکھا کہ ٹھیک ہے وہ تو ظرف تو خالی ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، اوپر سے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یا کسی اور کے پاس روغن لے کے بھی جا رہے ہیں تو نیچے جو ہے وہ امام کے خطوط موجود ہے. حتیٰ یہ کہ ایک شخص تھا کہ جو لکڑی بیچا کرتا تھا، اسے امام نے کہا، نام کا بڑا چاہنے والا تھا، ہر ایک کا اپنے اپنی معرفت کے لیے. امام نے اسے ایک دفعہ بلایا اپنے پاس اور بلا کر اس سے کہا کہ تم لکڑی بیچتے ہو تو یہ لکڑی لے جاؤ اور فلاں شخص کو دے دینا. اور امام نے سختی کے ساتھ سب کو منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی الجھے نہ باہر دشمنان اہل بیت سے. یہ ہمارے لیے بھی بڑا درس ہے. ہر مرتبہ الجھ جانا جو ہے بہادری نہیں ہوتی. حتیٰ امام نے کہا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں بھی نافذہ کہا جا رہا ہے، خاموش رہو. حکمت کا تقاضا اس وقت خاموش رہو، کچھ نہ بولو. حتیٰ امام نے کہا کہ اگر ہم کہیں باہر نکلے تو نہ میری جانب اشارہ کرو نہ مجھے سلام کرو. بڑا مشکل ہے ایک مومن کے لیے، لیکن امام نے کہا کہ تمہاری جان خطرے میں ہے اور گویا تمام تشیع خطرے میں آ جائے گی، لہذا صبر کرو. اچھا یہ شخص نکلا اور اس کے پاس وہ لکڑا ہے جس کے اندر خطوط ہے. اب شاید بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اس وقت جانتا نہیں تھا کہ اس کے اندر خطوط ہیں، اور امام نے فقط یہ کہا تھا کہ یہ لکڑی پہنچا دو ایک جگہ تک. وہ جانے لگا تو گلیاں بڑی پتلی پتلی سی ہوتی تھی. سامنے سے ایک مشکیزے والا آ رہا تھا، ایک عام انسان. جگہ اتنی تنگ تھی کہ اس کی سواری یہ گزر نہیں سکتی تھی. تو حق اس کا تھا پہلا گزرنے کا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا اور تل کلامی ہو گئی اور اس نے اٹھا کے وہ ڈنڈا اسے مارا اور وہ ٹوٹا. اس طرح سے ٹوٹا کہ خطوط باہر نہیں نکلے، لیکن اسے کچھ محسوس ہوا کہ اس کے اندر کچھ ہے. اور وہاں پر وہ جلدی سے معافی تلافی کرتا ہوا پھر سے آیا امام کے پاس، اور اس کے اندر تو کچھ، یہ آپ کو منظر لگ رہا ہوگا کسی اور ہی چیز کا، یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر تو ہے. امام نے تنبیہ فرمائی، کہا تمہیں کس نے کہا تھا اسے الجھنے کے لیے؟ کیوں الجھے تم؟ جو کہہ رہا تھا سن لیتے، بس ہم نے جو کہا ہے کہ یہ لکڑی وہاں پہنچاؤ تو بس اتنا کام کرو. باتیں ہو رہی آپ دیکھ رہے ہیں امام حسین فکر اسلام کا زمانہ کیسا ہے، جس میں صبر کی ضرورت، حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے. ہر ایک تو الجھنے کی ضرورت نہیں. ضروری نہیں کہ جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مثلا کسی نے یوٹیوب پہ کہہ دیا تو میں جواب ہی دوں گا ضرور. اس کا کیوں جواب دوں گا میں؟ حدیث میں آیا ہے کہ کچھ باطل وہ ہوتے ہیں جن کا ذکر کیا جائے تو وہ مر جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ بتلائیں کچھ چیزوں کو ہوتا ہے آپ کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے. کچھ باطل بلکہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا ذکر نہ کیا جائے تو اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. آپ ان باطلوں کا ذکر کر کے انہیں زندہ رکھتے ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ بھیج کے چھوڑ دیں. ارے سلجھنے کی ضرورت نہیں. آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عمل کے لیے نہیں رکھا ہوا، بلکہ کتنے معصومین کی حدیث میں ہے کہ آخری زمانے میں خود کہا کہ نہ الجھو اور اپنے آپ کو بچا کے رکھو آخری حجت کے لیے، اس وقت کے لیے بچا کے رکھو، صبر کرو. ابتدائے امر سے بچپنے سے معجزات کا سلسلہ ہے، اگرچہ سختیاں بے انتہا ہیں. 22 سال کا عرصہ، 230 ہجری بعض نے لکھا، بعض نے 31، بعض نے 32، 3 تاریخیں ملتی ہیں. 8 ربیع الثانی 230، 231، 232. اور اسی اعتبار سے تاریخ شہادت میں اختلاف آتا ہے کہ وقت وفات عمر کیا تھی، وقت شہادت. 28 سال بعض نے لکھا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں 232 میں ولادت ہوئی تھی. بعض نے 29 لکھا جو کہتے ہیں 231 میں ولادت ہوئی تھی. بعض نے 30 سال مولا کی عمر لکھی جو کہتے ہیں کہ 230 میں ولادت ہوئی. تو 230 ہجری یا 31 ہجری یا 32 ہجری، جس میں 11ویں مولا کی ولادت ہوئی، تاریخ ہے 8 ربیع الثانی مشہور قول، ورنہ 10 کا قول بھی ہے، 4 کا قول بھی ہے. 260 ہجری میں شہادت ہے، 8 ربیع الاول کا دن، جمعے کا دن اور صبح سویرے شہادت ہوئی. 30 سال، 29 سال، 28 سال پوری زندگی ظالم بادشاہوں کی نگاہوں کے سامنے، طاغوت کی نگاہوں کے سامنے. جو چھاونی تھی، یہ سامرا جہاں تجارت کرنے جاتے ہیں،
تاریخ نے لکھا کہ اس سخت ترین حالت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کر چھاونی میں رہتے ہیں، 22 سال کا عرصہ جس گھر میں گزرا وہ گھر نظر بندی والا گھر ہے، کہیں آ جا نہیں سکتے، سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات عجیب و غریب ہیں، پردیش میں ہے، وطن سے دور ہے، مدینہ سے دور ہے، قید کر دیا گیا ہے۔ اسی عالم میں لوگوں نے ایک نہیں سینکڑوں معجزات دیکھے۔ کس امام سے؟ 11ویں مولا سے۔ ابو ہاشم جعفری جو امام کے ساتھ قید میں بھی رہے، امام کے اصحاب میں سے تھے، 10ویں مولا کے اصحاب میں سے بھی تھے، 11ویں مولا کے اصحاب میں بھی سے تھے۔ سید جعفری جو ہے، آج کل جعفری کہتے ہیں، جو مثلا سنی سے شیعہ ہوا وہ کہتے ہیں ہم جعفری ہو گئے، یا نسل امام جعفر صادق والا کہتا ہے ہم بھی جعفری ہیں۔ یہ جو جعفری ہے اس دور کا ابو ہاشم جعفری، یہ نسل جعفر طیار سے تھے، اس لیے ان کو جعفری کہتے تھے، کوئی شبہ میں نہ رہے کون سے جعفری تھے، جعفر طیار کی نسل، اس لیے جعفری۔ ابو ہاشم جعفری گئے 11ویں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس طرح آپ مولا علی کا ذکر سنتے ہیں، ان کے فضائل سنتے ہیں، یہ امام زمانہ کے بابا کا ذکر ہے، اسے بھی اسی جوش سے، اسی عقیدت سے، اسی محبت سے، اسی مودت سے سماعت فرمائی۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میرے دل میں تمنا تھی کہ میں مولا کی خدمت میں جاؤں گا تو ایک نگ مانگوں گا کہ مولا ایک نگ دے دیجئے، میں انگوٹھی بنانا چاہتا ہوں، مولا ایک نگ دے دیجئے، میں چاہتا ہوں تبرکن نگ آپ سے ملے، انگوٹھی کے پیسے میں خود ملا لوں گا اور ملا کے انگوٹھی بناؤں گا۔ بھائی لوگ لاتے نہیں لاتے، بھائی یہ کپڑا لائے جی مولا کے روزے سے مس کر کے لایا ہوں، پانی ہے مولا عباس کے سرداب کا، سنگ مرمر ہے مولا کی قبر کا، مولا کے حرم میں لگا ہوا تھا، تبرکات ہے سارے کے سارے، مولا ایک نگ مل جائے انگوٹھی بنا لوں۔ لیکن ابو ہاشم جعفری جب پہنچے مولا کی خدمت میں، ہیبت عسکری معروف ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے، 28 سے 29 سال کی عمر میں شہادت ہے، اتنی جوانی میں اتنی ہیبت خود ایک معجزہ ہے۔ بھرپور جوانی کے اندر کمال کی ہیبت ہے کہ لوگ بات کرنا ہی بھول جاتے۔ ابو ہاشم جعفری بھی پہنچے، بھول گئے کہ کیا لینے آیا تھا، بیٹھے، عرض ادب کیا، سلام کیا، دعائیں دی، کچھ سوالات پوچھے۔ جب جانے لگے تو مولا نے ایک انگوٹھی پھینکی، پھینکا ابو ہاشم جعفری کی طرف، کہا کہ دل میں تمنا فقط نگ کی لے کر آئے تھے، ہم انگوٹھی دے رہے ہیں، نگ بھی تمہارا، انگوٹھی بھی تمہارا۔ اسی لیے کہتے ہیں امام وہ ہوتا ہے جو عالم بما فی الضمیر ہوتا ہے۔ اب ایک جملہ پھر یہاں رک کر کہوں گا اور تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ کہوں گا کہ ہم لوگ ہر کسی سے مانگتے ہیں، اگر نہیں مانگتے تو امام زمانہ سے نہیں مانگتے، اگر نہیں مانگتے تو امام حسن عسکری سے، امام حسن عسکری سے تھوڑا بھی مانگیں گے نا یہ آپ کو پورا کر کے دیں گے، نگ مانگیں گے تو انگوٹھی دیں گے۔ ایک دفعہ سرکار حسن عسکری کی عظمت کے لیے آواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نگ مانگنے گیا تھا، انگوٹھی مولا نے دی۔ ابو ہاشم، اس طرح آپ لوگ واہ واہ اور سبحان اللہ کرے، ابو ہاشم جعفری کی زبان پہ جملے جاری ہوئے، اشہد انک ولی اللہ و حجتہ، مولا آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ حجت خدا ہیں، مولا میرا دین آپ ہے، میرا دین آپ ہے، دین کی حقیقت آپ ہے۔ امام عسکری نے دعا کی، کہا غفر اللہ لک، خدا تمہاری مغفرت کرے۔ ابو ہاشم جعفری کے بہت سارے معجزات نقل ہوئے اور مولا کے قریبی ترین تھے اور خاص الخاص اصحاب میں سے تھے۔ کہتے میں قید خانے میں تھا، جیل میں تھا، سختی ہی سختی، گھر والوں سے کٹا ہوا، کوئی رابطہ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، خط لکھا، مولا میں قید خانے میں ہوں، میں زندان میں ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں، پریشان ہوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ گھر جاؤں گا خالی ہاتھ جاؤں گا، اہل و عیال کو کیا شکل دکھاؤں گا، نہ ہاتھ میں پیسہ، نہ درہم و دینار، کچھ بھی نہیں۔ چلو مولا کو یہ بھی لکھ دیتے،
کہ مولا کچھ پیسے کا بھی بندوبست کر دیجیے، کچھ درہم و دینار بھی. پھر شرم آئی کہ نہیں، پہلے قید سے تو چھوٹ جاؤں. یہ مومن جو ہے نا بعض اوقات ائمہ کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. امام سے مت شرمائیے، جس کے لیے زمین اپنے خزانے اگلے اسے امام کہتے ہیں. یہ سرمایہ ان سے کیجیے جو کنجوس ہو، یہ سرمایہ ان سے کیجیے جو بخیل ہو، یہ سرمایہ ان سے کیجیے جو مخیرین یہ کہتے ہیں کہ سارے پیسے ہم سے لے لیں، دوسروں سے دماغ ہو، جو کل کائنات مٹھی میں رکھ کے آنکھ بند کر کے دے دے، ان سے کروانا نہیں چاہیے. توجہ چاہو. ابو ہاشم شرما گئے. مولا قید میں ہوں، پریشان ہوں. خط مولا کو پہنچا. مولا نے جواب لکھا کہ ابو ہاشم اللہ اکبر، ابو ہاشم آج نماز ظہر تم اپنے گھر میں پڑھو گے. آج نماز ظہر تم اپنے گھر میں پڑھو گے. ابو ہاشم کہتے ہیں کہ نماز ظہر سے پہلے مجھے زندان بان نے آزاد کر دیا. کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ. اور ابھی میں گھر جا رہا تھا، توجہ چاروں پوری، یہ کریم خاندان ہے، یہ کریموں کا خاندان ہے، یہ عظیم لوگوں کا خاندان ہے. یہاں بخل کا تصور نہیں ہے، یہاں عطا ہی عطا ہے، یہاں دین ہی دین ہے، یہاں صرف ملنا ہے، مانگنے والے کو مانگنا آنا چاہیے. ابو ہاشم کہتا ہے زندان سے نکلا، ابھی گھر پہنچا، مولا کا خادم آیا، ایک رومال لے کر آیا، 100 دینار لے کر آیا. لکھوے میں لکھا ہوا تھا، اس تحریر میں سے اتنا تھا، ابو ہاشم ہم سے نہیں کروایا کرو، دل میں وہ بول دیا کرو، ہم دینے والے ہیں. اللہ اکبر. سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تستحی، ہم سے حیا نہ کیا کرو، ہم سے نہ شرمایا کرو. یہ شرما شرمی اور لوگوں کے ساتھ اچھی لگتی ہے جن کی عطا پہ شک ہو. آپ کو معصوم کی عطا پہ شک ہے؟ نہیں. جب نہیں ہے تو دل کھول کے مانگیے، ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں، جو چاہے آپ کو ملے گا. ہاں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، کچھ بدتمیز، کچھ بے ادب، یہ ہمارے معاملات ہیں، یہ نقص ہماری طرف سے، یہ عیب ہمارا ہے. ان کی عطا میں تو کوئی کمی نہیں. یہ ابو ہاشم جعفری کا بس ایک اور سن لیجیے. اگرچہ ابو ہاشم کا یہ جملہ علامہ مجلسی نے نقل کیا کہ میں کبھی مولا کے پاس نہ گیا مگر یہ کہ میں نے معجزہ ضرور دیکھا. بنا معجزہ دیکھے کبھی بارگاہ معصوم سے میں نہیں اٹھا. یہ ابو ہاشم جعفری کے جملے. کہتے جب ایک دفعہ امام کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، حالات بڑے خراب تھے اور مولا بھی سوار، میں بھی سوار. تو مولا آگے چل رہے، میں پیچھے ادب و احترام میں. ایسے میں دل میں سوچا کہ قرضہ بڑا چڑھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسے ادا ہوگا، کیا ہوگا. تو فوراً مولا کی سواری رک گئی. عصا کی نوک سے زمین پہ ایک نشان کھینچا، جھک کے اترے نہیں مولا سواری سے. کہا ابو ہاشم اس جگہ کو ذرا تھوڑا سا کھودو. ابو ہاشم نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، وہاں سونے کی ایک ڈلی نکلی. ابو ہاشم اسے رکھ لو. ابو ہاشم نے اپنے جوتی میں اسے چھپا لیا، سونے کی ڈلی تھی. اب دوبارہ سوار ہو گئے ابو ہاشم، جو کہتے ہیں کہ امام کے پاس علم بالغیب نہیں ہوتا، امام کو عالم بما فی الضمیر ہونے کا کوئی حق نہیں. وہ یہ معجزات کیوں نہیں پڑھتے؟ تو شیخ مفید نے بھی لکھے، شیخ صدوق نے بھی لکھے، مجلسی نے بھی لکھے، سب نے لکھے. اب دوبارہ سوار ہو گئے. اب ابو ہاشم سوچ رہے ہیں کہ جاڑا سر پر ہے، جاڑے سردی کے کپڑے لینے ہیں، رضائیاں لینی ہیں، کمبل لینے ہیں. پتہ نہیں جو سونے کی ڈلی ہے اس کا وزن اتنا ہے یا نہیں کہ قرضہ بھی پورا ہو. تو
سردی کے کپڑے بھی آ جائیں، سردی کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے. مولا کی سواری پھر رک گئی. پھر زمین پہ ایک جگہ نشان مارا، کہا ابو ہاشم اسے کھودو. صرف میں اور آپ مطیع نہیں ہیں، یہ جمادات بھی مطیع ہیں. ابو ہاشم نے جگہ کھودی اور چاندی کی ایک ڈلی نکلی، کہا اسے رکھ لو. تھوڑا آگے بڑھے، راستہ الگ ہوا، مولا اپنے گھر کی طرف، ابو ہاشم اپنے گھر کی طرف. گھر پہنچ کے وزن کیا، توجہ چاہ رہا ہوں، سونے کی ڈلی کا جب وزن کیا، جتنا قرضہ تھا اتنا ہی اس کی قیمت تھی، نہ زیادہ نہ کم. چاندی کی ڈلی کو تولا، اس کا وزن کیا، جاڑے کی جتنی ضرورتیں تھی سب پوری ہو گئی. یہ سوچا ہے، مانگا نہیں ہے، ابھی طلب نہیں کی، ابھی زبان نہیں کھولی. ساتھ چلتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ شاید میری خواہشیں پوری ہو جائیں، شاید میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں. امام کی نگاہ دیکھیے، امام کی دقت دیکھیے اور امام کے حکم کی تعمیر دیکھیے کہ جتنی ضرورت تھی اتنا ہی ملا. کیوں؟ کیونکہ مانگنے والا سوچ ایسے رہا تھا، یہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ پورا ہوگا نہیں ہوگا، مانگنا اتنا ہی کیا. مانگنے والے کو صحیح سے مانگنا آتا اور ملتا. ان کی عطا بھی بڑی دقیق ہے. پہلے تو سید محمد کا سارا کنسنٹریشن تھا، ان کو زہر دے کے شہید کر دیا، پھر 11ویں سامنے آ گئے. 1 سال ہی کے اندر اندر ہی قید میں چلے گئے. کہا کوئی اولاد تو نہیں ہے؟ کہا نہیں اولاد کوئی نہیں. سیٹسفائی ہو گئے، کہا ان کو جیل میں ڈال دو. اب ہم 12ویں کو روکیں گے، ایک ہی طریقہ ہے کہ جیل میں چلے جائیں، اولاد تو ہے نہیں ان کے پاس. چنانچہ یہ میری جیل میں مر جائیں گے اور 11ویں پر امامت ختم ہو جائے گی. لیکن وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اسی قید خانے میں ایسا انتظام ہو گیا کہ 12ویں کی ولادت ہو گئی. جیسے ہی عباسی خلیفہ کو پتا چلا، اسے اس دن نہیں پتا چلا، اسے 1 ہفتے بعد پتا نہیں چلا، اسے 1 سال بعد بھی پتا نہیں چلا. 11ویں نے اپنی بیوی نرجس اور اپنے بیٹے 12ویں امام کو زمین کے نیچے اس انڈر گراؤنڈ قید خانے تہ خانے یا سرداب میں رکھا جو آج بھی سامرہ میں موجود، اور وہاں کسی کو نہیں جانے دیتے. ایک سیقل نامی غلام جاتا، ایک کنیز جاتی ہے وقت، اور یہ جناب حکیمہ خاتون. 5 سال لگے یہ خبر سامنے آنے میں. جیسے ہی عباسی خلیفہ کو پتا چلا، ارے تم تو سمجھ رہے تھے کہ 11ویں پہ امامت ختم ہو رہی ہے، 12واں پیدا ہو کے بڑا بھی ہو گیا. وہ گھبرا گیا، کہا 12ویں سے تو ہم بعد میں ڈیل کریں گے، 11ویں کا تو خاتمہ کر دو، یہ تو ایک چیپٹر کلوز ہو جائے، پھر ہم دیکھیں گے 12ویں کو کس طرح ڈھونڈا جائے. یہ تاریخ میں ہر ہفتے عباسی خلیفہ کی CID 11ویں امام کے گھر پہ چھاپا مارتی، ریڈ ہوتا. گھر کے تمام افراد کو بائی فیس دیکھا جاتا یہ کون. جینٹس کے لیے جینٹس آتے ہیں، لیڈیز کے لیے لیڈیز آتی، اور جو لیڈیز CID آتی ان کے ساتھ لیڈی ڈاکٹرز آتی ہیں جو ایک ایک خاتون کا میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں، یہ پریگننٹ تو نہیں. یہ پوری تاریخ ہے جس کے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، اور آج تو وقت اور کم ہو گیا. لیکن خلاصہ یہ کہ جب پتا چلا کہ ولادت بھی ہو گئی، 5 سال کے بھی ہو گئے، لیکن باوجود یہ کہ مسلسل ہماری فوج کے ریڈ ہوتے رہے، وہ کبھی بھی پتہ ہی نہیں چلا کہاں پہ. خالی ریڈ نہیں، خلیفہ کے غلام اور کنیز جو جاسوس ہیں وہ امام کے گھر میں 24 گھنٹے رہتے ہیں. غلاموں میں جاسوس اسپائی غلام بھیجے گئے، کنیزوں میں اسپائی کنیز بھیجی گئی. عباسی خلیفہ نے کہا کہ 12ویں کو اتنا چھپا کے رکھا ہے 11ویں نے کہ ریڈ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، کوئی ایکسس نہیں ملتا. اسپائی کنیز گھر میں موجود ہے، اس کو پتہ نہیں چل پا رہا، کیونکہ گھر کی کسی خاتون کو بھی نہیں بتایا گیا، صرف ایک حکیمہ خاتون کو معلوم. تو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ تو کنفرم ہے کہ ولادت ہو چکی ہے، تو کہا 11ویں کا تو خاتمہ کرو. تو 12واں سامنے تھا ہی نہیں، پھر اس کو ڈھونڈیں گے آرام سے، کم از کم 2 میں سے ایک امام دنیا سے چلا جائے.
اور یہ سازش اس ماہ ربیع الاول 260 میں بنائی گئی. امام آلریڈی قید خانے میں ہی ہیں، آزاد نہیں ہیں، لیکن کہا کہ قید خانے میں ان کا خاتمہ کر دو. جس پرپز سے ہم نے رکھا تھا وہ پرپز ہی فیل ہو گیا کہ نہ ان کی اولاد ہوگی نہ 12واں پیدا ہوگا. تو پیدا ہو گئے. اگر 12ویں مل جاتے فوراً تو 11ویں کو شاید وہ شہید بھی نہیں کرتے کہ اصل ٹارگیٹ 12واں تھا. 12ویں تو مل کے نہیں دے رہے. چنانچہ 11ویں کو شہید کیا گیا اور اس شہادت کا ایک مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی جوان اور غیرت مند بیٹا اپنے باپ کی میت کو دیکھ کر تو اپنے آپ کو نہیں چھپا سکے. دیکھیے ون آف دا پرپز یہ بھی ہے کہ اس میت کو دیکھ کر ایک مرتبہ 12واں غیبت سے نکل کے آ جائے. کوئی غیرت مند بیٹا یہ برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ امام ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ کربلا میں بھی ہم نے سنا جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، بیمار سجاد غشی کے عالم میں ایک دم اٹھے، تلوار لے کے باہر نکلے. حسین نے آواز دی زینب سجاد کو روک لینا. اور یہاں بھی یہ سنا کہ 11واں امام جب پردہ غیبت اس قید میں تھا زہر دیا گیا. 12واں تڑپ کے باہر آ گیا تھا جو اس طرح سے اپنی غیبت میں تھا، اپنے آپ کو 5 سال سے چھپا کے رکھا. تڑپ کے باہر آیا، 11ویں نے واپس بھیجا، بیٹا جاؤ پردہ غیبت میں چلے جاؤ. عباسی حکمران کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ غیرت مند امام کا غیرت مند بیٹا ہے، غیرت مند فاطمہ کا غیرت مند وارث. 11ویں کو زہر دے کے شہید کرو تاکہ جب 11ویں کا جنازہ اٹھے گا تو اس وقت یقیناً وہ تڑپ کے آئے گا اور گرفتار کر دینا. اور عزاداروں 12ویں کی گرفتاری کے لیے ماہ ربیع الاول کی شروع تاریخ میں 11ویں کو زہر دیا گیا. امام حسن کو 2 ہی حسن ہیں ہمارے پاس، یا حسن مجتبی یا حسن عسکری. حسن مجتبی کو وہ زہر دیا گیا جس نے ایک لمحے میں کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. چند لمحوں میں حسن مجتبی دنیا سے چلے گئے. حسن عسکری کو ایسا زہر نہیں دیا گیا. حسن عسکری کو وہ زہر، دیکھیے تاریخ ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم. حسن عسکری کو وہ زہر دیا گیا جو آہستہ آہستہ اثر دکھا رہا. کیوں؟ کیونکہ مقصد 11ویں امام کے زہر سے زیادہ مقصد تھا 12ویں کو غیبت سے باہر لانا. آپ بیمار ہیں، بستر پہ گر گیا، بیٹا حالت دیکھ رہا ہے، روز بروز حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. کتنا ہی صابر بیٹا ہوگا، 2 دن گزریں گے دیکھے گا میرے بابا کی حالت اور خراب ہوئی، صبر کر کے بیٹھا ہے. 4 دن گزریں گے دیکھے گا میرے بابا کی حالت اور خراب ہوئی. ایک وقت آئے گا جب اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھے گا کہ تڑپ کے باہر آ جائے گا. زہر بھی ایسا دیا گیا. لیکن قید میں ہیں، کیا مطلب زہر دیا گیا، علاج ممکن نہیں ہے. علی کے سر پہ ابن ملجم نے ضربت لگائی مگر علی قید میں نہیں تھے تو علاج تو ہوا نا 3 دن. ہائے میرا 11واں حسن عسکری، کتنا معصوم، کتنا مظلوم، کتنی مصیبتیں، کتنے امتحان دیے. زہر ایسا دیا جا رہا کہ اچانک موت نہ ہونے پائے. آہستہ آہستہ بدن کٹتا چلا جائے. کچھ چیزیں بیان کرنے سے نہیں واضح ہوتی ہے، سوچنے سے واضح ہوتی ہے. اور ساتھ میں علاج ممکن نہیں ہے کیونکہ ظالم کی قید میں ہے. میرا 11واں امام 5 ربیع الاول کی تاریخ کو اتنا کمزور ہو گیا کہ بستر سے اٹھنے کی طاقت نہ رہی، اپنی نماز بستر پہ بیٹھ کے پڑھی. بہت آرام سے آپ نے سن لیا. اہل بیت کے گھرانے میں بستر پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا قیامت کے برابر. زینب کبریٰ نے زندان شام میں سنت نماز بیٹھ کے پڑھی ہے تو سجاد کو یقین نہیں آ رہا، جبکہ 11واں تو بہرحال امام ہے اور واجب نماز بستر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا. فاطمہ زہرا تک کی یہ حالت تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تھا اگرچہ بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں لیکن بستر پہ اٹھتی تھی. ہاں، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی تھی، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی تھی. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کے رسول کی بیٹی فاطمہ مصلی پہ جا کے نماز پوری پڑھتی. مگر ہائے میرا 11واں امام اتنا کمزور ہے
کہ اگر آپ اسے توہین نہ سمجھیں تو زینب کبریٰ اور فاطمہ زہرا کے مسائل سے بڑی مصیبت 11ویں امام پہ ہی گزر گئی کہ بستر پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی. لیکن یہ 5 ربیع الاول کی حالت تھی. جب 7 ربیع الاول آئی اب بستر پر بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی, اب نماز لیٹ کے پڑھی جائے گی. اور آج کی رات ختم ہوئی, فجر کا وقت آیا, بستر پہ لیٹے لیٹے امام نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا, اے میرے غلام سائیکل میں بہت پیاسا ہوں, ذرا پانی لے کے آ جا. غلام پانی لایا. میرا 11واں امام پیاس کی فریاد کر رہا ہے. پانی بڑھایا گیا, لیکن اس سے پہلے کہ یہ پانی ہونٹوں سے آگے بڑھے میرا 11واں امام بستر پہ گر پڑا. غلام سائیکل نے دیکھا, ہائے میرا آقا مارا گیا, ہائے میرا مولا مارا گیا. اور کیوں نہ ہو, حسین کا وارث وہ پوتا ہے. اگر حسین پیاسے گئے, اگر عباس پیاسے گئے, اگر اکبر پیاسے گئے, حسن عسکری بھی اس دنیا سے پیاسے جائیں گے. امام زمانہ کو پیاسے شہیدوں کا انتقام لینا ہے, اپنے پیاسے دادا حسین کا بھی اور اپنے پیاسے بابا حسن عسکری کا بھی. لیکن روایت یہ ہے کہ جس وقت امام 11واں امام پانی پینا چاہتا ہے اور خش کھا کے بستر پہ گرا, ایک بار غیبت کا پردہ ہٹا کے بے چین و بے قرار ہو کے میرا امام زمانہ باہر آ گیا. 11ویں نے اس حالت میں بھی ایک بار دیکھا, کہا بیٹا واپس چلا جا, تیری غیبت حکم خدا ہے, ظالموں کے سامنے نہ آنا. اور اس کے بعد پھر ایک منزل ایسی آئی کہ وہاں تو 11واں امام برداشت نہ کر سکا. جب کل 8 ربیع الاول کو غسل دے دیا گیا, کفن پہنا دیا گیا, نماز کا وقت آیا, چچا جعفر آگے بڑھے نماز پڑھانے, وہ یہ برداشت نہ ہوا امام زمانہ سے. غیبت کے پردے ہٹائے, چچا میرے بابا کا لاشا ہے, اپنے بابا کی نماز تو میں پڑھاؤں گا. ایک بار امام زمانہ نے نماز پڑھائی. ذرا سوچئے وہ کربلا کا سجاد جو منزل امتحان امام زمانہ برداشت نہ کر سکے, سجاد کو وہ امتحان بھی دینا پڑا. آئے میرے بابا کا لاشا پڑا ہے اور میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا پا رہا. اور پھر نماز کے بعد غلام کو حکم ملا کہ جا کے عباسی خلیفہ کو اطلاع دو. اب اگلے دن جنازہ تو بڑی شان سے اٹھا, تابوت تو بڑی شان سے لے جایا گیا. حکمران زہر دے کر خود بھی جنازے میں روتا ہوا شریک ہے. ایک بار سارا سامرا آ گیا, ہر طرف آواز ہے, ہائے حسن عسکری مارے گئے, ہائے حسن عسکری مارے گئے. اور بڑی شان سے یہ تابوت سامرا میں 10ویں امام کی زری کے قریب پہنچا. وہاں پہ میرا 11واں امام دفن کیا گیا. دیکھیے دنیا کا طریقہ کیا ہے, جس کی موت ہوتی ہے نا اس کے وارث کو پرسہ دیا جاتا ہے. آج 11ویں امام کا پرسہ سب سے پہلے ہم کس کو دیں؟ یقیناً 11ویں کا پرسہ رسول خدا کو دیں گے, یقیناً علی مرتضیٰ کو دیں گے, یقیناً فاطمہ زہرا کو دیں گے. شہزادی آپ کا ایک اور لال مارا گیا, لیکن سب سے پہلے تو امام زمانہ کو پرسہ دیں گے نا. اے میرے زمانے کے امام, آپ 5 سال کے ہیں اور آپ یتیم ہو گئے, آپ کا بابا مارا گیا, مگر آپ کی یتیمی اپنے ساتھ تماچے تو نہیں لائی نا. اے میرے زمانے کے امام, آپ یتیم ہو گئے مگر آپ کو یہ اطمینان تو رہا نا میرے بابا کا جنازہ اٹھا, لوگوں نے کندھا دیا. ہائے وہ جنازہ تو نہ تھا نا جو کربلا میں پڑا رہا. ارے امام زمانہ ہم سے پرسہ لیجیے. الغدیر کے حال کے یہ مومنین, وہ مومنات آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دے رہے, لیکن جنازہ اٹھا. گھر والے بھی گئے جنازے کے ساتھ, خیریت کے ساتھ واپس آ گئے نا. ارے کربلا کی طرح کی حالت تو نہ تھی, کربلا والے لٹ پٹ کے مدینے آ رہے ہیں, لیکن کس طرح آ رہے؟ کلثوم کو کہنا پڑ رہا ہے, نانا کے شہر اب ہمیں قبول نہ کر, ہم تیرے اندر آنے کے قابل نہ رہے. ارے کوئی بی بی فریاد کر رہی, اکبر بیٹا تجھے کھو کے مدینے کس طرح جاؤ. کوئی کہہ رہی قاسم لال, ارے تیرے بغیر مدینے کیسے جاؤ. ہائے رباب کہتی ہے, ارے میرے اصغر میں صغرا کو جا کے کیا جواب دوں گی جب صغرا اصغر کو مانگے گی. اور زینب فریاد کر رہی ہے,
ارے ارے پہلے مجھے نانا کی قبر پہ لے جاؤ. عزادارو 11ویں امام کا تابوت تو بڑی شان سے اٹھا, گھر والے خیریت سے آئے, ذرا زینب سے پوچھیے. قبر رسول پہ پہنچی, ایک مرتبہ کا نانا آپ کی بیٹی شام سے لٹ کے آئی ہے, پہلے حسین کا کرتا پھیلایا. اے امام زمانہ, آپ کے بابا حسن عسکری کا تو کرتا ایسا نہ تھا جو خون سے بھرا ہوا, تیروں اور نیزوں سے جگہ جگہ چھلنی, اور پھر کہا نانا ارے کاش میں تجھے یہ بھی بتا سکتی, پورے راستے اتنے کوڑے کھائے, اتنے کوڑے کھائے, اب تک میری کمر زخمی ہے. ہائے میرا 11واں امام, ہائے میرا 11واں امام. يا صاحب السماء